کہ میں نے ریکارڈنگ میں شروع کر دی ہے. میں نے آپ کو کچھ الفاظ دیے تھے جو فارسی کے ضمیر مرفوع، جس طرح یہ او اور آ کا مطلب ہوتا ہے آہاں اور ایشاں، اس کا مطلب یہ جمع غائب کے لیے وہ کئی آدمی، اور تو یہ واحد حاضر کے لیے ہے آپ ایک آدمی. فما جمع حاضر کے لیے ہے تم سب آدمی. من واحد متکلم کے لیے ہے میں، اور جی یہ جمع متکلم کے لیے ہم. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ عربی کے ضمیر مرفوع منفصل کی طرح بھی استعمال ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے نا ضمیر مجرور متصل کا یعنی مضاف الیہ کا کام بھی دیتے ہیں. جیسے یہ یہاں پر دیکھیں خانہ او، ٹھیک ہو گیا، اس کا گھر. خانہ آہاں ان سب کا گھر. خانہ تو تیرا گھر. خانہ شما تمہارا گھر. خانہ من میرا گھر. اور خانہ ما ہمارا گھر. تو یہ فارسی کے لیے ضمیر مرفوع منفصل کا کام بھی دیتے ہیں، یعنی وہ، آپ، میں، اور یہ ضمیر مجرور متصل کا یعنی مضاف الیہ کا بھی یہ کام دیتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ جی جی تو یہ دونوں پیج جو میں نے سینڈ کیے آپ کو، ان جی دونوں پیج کا آپ نے کل کا جو آپ کو کام میں دے رہا ہوں وہ یہ حل کر کے لانا ہے. یہ کام میں نے دینا تھا آج کے لیے، تو آپ اس کو کر کے آ چکے ہو تو لیکن ٹھیک ہے، آپ اس کو کل پہ رکھ لیں. اب یہ ہے نا آہاں آمدند. اب یہ نون دال کون سے صیغے کی علامت ہے؟ جمع غائب. ہاں پوری بات بتائیں. جمع غائب. جمع غائب. تو اسی سے آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ جمع غائب کا صیغہ ہے، اور اس جی کی بڑی علامت یہ لگی ہوئی ہے کہ آہاں لگا ہوا ہے اس کے ساتھ. تو یہ کب جی آئے؟ من دادم، میں نے دیا. واحد متکلم. واحد متکلم. اچھا، ایک فارسی کا جب آپ کے سامنے کوئی صیغہ آئے گا نا تو آپ کو اس کا معنی پتہ نہیں ہوئے گا. جی تو اس کا پھر جو نا طریقہ کار یہ ہے کہ آخر سے میم ہے اس کو کاٹ دو اور نون ٹھیک لگاؤ تو کیا بن جائے گا؟ دادن. اب جا کر وہ جو میں نے مصادر والی کتاب دی ہے آپ کو، تو ان مصادر والی کتاب میں پھر دال کی پٹی ہے نا، دال کی، وہاں سے پھر آپ اس کا معنی تلاش کر سکتے ہو. جی تو اب یہاں پر میم کی علامت لگی ہوئی ہے، ہم نے یہاں سے نون کاٹا تھا. اچھا، یہ پیچھے بچوں کا شور آ رہا ہے، میرے خیال میں یہ شاید خالد اقبال صاحب کی طرف سے آ رہا ہے. جی بسم اللہ. ٹھیک ہو گیا. اب یہ دا جی جی دم ہے، تو ہم اس کا جو ہے نا مصدر معنی تلاش کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ لوگ وہ والی کتاب کھولو جو میں نے تیسیر المبتدی کی گروپ میں بھیجی ہوئی ہے، اس کو کھولیں ذرا. کتاب کا نام دوبارہ ارشاد فرمائیے گا. یہ تیسیر المبتدی. جی اور صفحہ نمبر کون سا کھولنا ہے؟ یہ واٹس ایپ پہ آئی ہے یہ تفسیر المبتدی. جی گروپ میں یہ بھیجی ہوئی ہے. کس فارسی گرامر اور تیسیر المبتدی. جی کھول لی. صفحہ نمبر صفحہ نمبر نہیں دیکھنا، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ شروع میں جو مصادر ہے اس میں دال، یہ دال سے شروع ہو رہا ہے نا. ادھر جی جی دیکھیں اسکرین کی طرف.
یہ دال سے شروع ہو رہا ہے، تو وہاں پر دال جی کا کھانا جو ہے وہ کھولے. جی دادن کیا ترجمہ ہے؟ دینا دینا. دینا. اب ادھر اسکرین کی طرف دیکھیں. جی یہ کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ من دادم. میں نے دیا. شاباش. بس اس طرح آپ لوگوں نے کر کے لانا. جی صحیح. یہ آپ کا کل کا کام ہے. جی صحیح. یہ دونوں صفوں پر تفسیر جی تفسیر المبتدی دوبارہ گروپ میں شیئر کیجیے کہ پھر بعد میں میرے پاس آ نہیں رہا ہے. 2 ہیں، ایک فارسی اردو بول چال ہے، ایک اور کتاب. میرے خیال میں پھر آپ کو شاید میں نے بعد میں میں. لیٹ شاید ایڈ ہوا تھا تو. اچھا 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 ٹھیک ہو گیا. بس طریقہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا نا کہ کیسے جی صحیح. آ گیا آ گیا. جی اچھا آج ہم اب نیا پڑھتے ہیں انشاءاللہ جی بسم اللہ. گرامر سے متعلق جو ہے. السلام اچھا علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا یہ ہے تحسیر المبتدی خالد اقبال صاحب. میں نے بتایا تھا نا کہ آپ لوگ دادن تھا، تو آپ یہاں پر دال والی جو پٹی ہے یہ ہا دال. اب اس دال میں آپ چونکہ دال کے بعد الف پہلے نمبر پہ ہے، میرے خیال میں انہوں نے ایسے ہی دیا ہوگا، تو دادن. ہاں یہ آ گیا. جی دیکھیے دوسرا لفظ تھا وہاں پر من خفتیم، ما خفتیم. اب خفتیم میں یا اور میم تو علامت ہے، اسی جگہ جمع نون ہوگی متکلم. تو خفتن ہو جائے گا نا. جی اب یہ کون سے حرف سے شروع ہو رہا ہے؟ خا. خا. اب ادھر آپ پھر تلاش کر لیں گے خفتن. یہ آ گیا سونا. سونا خفتد مضارع. اچھا ابھی ہم جو ہے نا اپنا گرامر کا سبق شروع کرتے ہیں. یہ حق کل ہم نے پڑھ لیا. یہ وہ سبق ہے جو کل ہم نے پڑھ لیا. اس کو ایک مرتبہ اونچی آواز سے پڑھیں حمزہ صاحب. ان میوٹ کر لیں اور اس کو ذرا اونچی آواز سے پڑھیں. ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ. مصدر کے آخر کا نون گرانے سے ماضی مطلق کا صیغہ واحد غائب بن جاتا ہے. جیسے آمدن سے آم، اور صیغہ واحد غائب کے آخر میں نون ڈال ند بڑھانے سے ماضی مطلق جمع بن جاتا ہے. اور یائے معرف بڑھانے سے واحد حاضر بن جاتا ہے. اور یائے مجہول اور دال مجہول بڑھانے سے جمع حاضر بن جاتا ہے. اور میم لگانے سے واحد متکلم بن جاتا ہے. اور یا میم لگانے سے جمع متکلم بن جاتا ہے. جیسے آمد، آمدند، آمدی، آمدید، آمدم، آمدیم. یہی چیز کل ہم نے پڑھی تھی. جی اب ذوالقرنین حیدر، اس کو آپ پڑھیں. جی بھائی. ماضی قریب بنانے کا قاعدہ. ماضی مطلق کے صیغہ واحد غائب پر ہے اور است بڑھا دو تو ماضی قریب کا واحد غائب بن جائے گا. جیسے آمدہ ہست. اور
ہے اور اند بڑھانے سے جمع غائب، ہے اور ای بڑھانے سے واحد حاضر، اور ہے اور اد بڑھانے سے جمع حاضر، ہے اور ام بڑھانے سے واحد متکلم، اور ہے اور ایم بڑھانے سے جمع متکلم بن جاتا ہے، جیسے آمدہ است، آمدہ، آندہ، آند، آمدہ ای، آمدہ اد، آمدام، آمدائم۔ یہ والا آپ پڑھیں گے خالد اقبال صاحب۔ ماضی بعید والا، جی جی ماضی بعید بنانے کا قاعدہ: ماضی مطلق کے واحد غائب کے آخر میں ہا اور بود بڑھانے سے ماضی بعید کا واحد غائب بن جاتا ہے، جیسے آمدہ بود، اور باقی صیغوں کے بنانے کے لیے اس کو جو ہے نا آپ بود نہ پڑھیں، یہ بود جی ہے، بود۔ بود صحیح۔ اور باقی صیغوں کے بنانے کے لیے ماضی بعید کے واحد غائب میں وہی کرو جو ماضی مطلق میں کیا تھا، جیسے پروردہ بود، پروردہ بودن، پروردہ بودی، پروردہ بودید، پروردہ بو دم، پروردہ بودیم۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ادھر دیکھیں اسکرین کی طرف آپ لوگ۔ ہمارا جو سب سے پہلا صیغہ ہے نا، ماضی مطلق کا واحد غائب ہے، جو ویلیو رکھتا ہے، اور عربی میں بھی اس طرح ہوتا ہے نا۔ ہم نے کیا پڑھا ہے بناؤں میں کہ ضربہ کو ضرب المصدر سے بنایا، اب آگے جو بھی کچھ بھی کر رہے ہیں تو کس سے کر رہے ذرا بس ہیں؟ ضربہ سے ہی کر رہے ہیں۔ وہ ضمیر مرفوع متصل لگاتے جاؤ اور پھر اسی ضربہ سے مضارع کی یہ وہ بنتی ہے۔ سیم یہاں پر بھی جو ہے نا یہی والا سفر آپ لوگ کریں گے۔ دیکھیے اچھا، میں آپ کو اسکرین وائٹ بورڈ شیئر کر دیتا ہوں، اس میں پھر آپ لوگوں کے لیے آسانی ہوگی۔ آج ہم نے پڑھنا ہے ماضی قریب۔ ماضی قریب میں ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا ہے، جی ٹھیک ہے۔ سیغے ہمارے پاس وہی 6 رہیں گے: واحد غائب جمع غائب، واحد حاضر جمع حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ آپ لوگوں نے ماضی مطلق کا سب سے پہلا صیغہ کس طرح بنایا تھا ذوالقرنین؟ اس کا فروختان کا، ہاں، یعنی کوئی بھی مصدر لے لیں آپ، جی کس طرح بنایا تھا؟ اس کا پہلے نون ختم کر دیں گے، برابر۔ ٹھیک ہے، پھر فروختند، پھر فروختند کے بعد ہم نے اس کو فروختی، ٹھیک ہے، بس گفتن، دیکھیے اب پہلا صیغہ یہ تھا کہ نون ہم نے، نون ختم کر ہمارے پاس کیا رہ گیا؟ ختم کر رہ گیا اف، گفت، ٹھیک ہو گیا۔ جی جی دوسرا ہمارے پاس کیا تھا؟ میں نے کہا تھا نا کہ آپ کیا کر لو، سب جگہ پر گفت لگا دو۔ گفت، اچھا، اس کو میں دوسرے مصدر سے بنا کے دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو پھر بیچ میں پریشانی نہ ہو۔ اس کو ہم آمدن آنا مصدر ہے نا اس، جی تو اب ماضی مطلق کا واحد غائب تو یہ تھا، نون گرا دیا۔ اس جی کے بعد پھر جی سب جگہوں پر آپ نے کیا کرنا تھا؟ آمد لگا دیں۔ آمد، آمد، آمد اور آم۔ اب آپ نے علامتیں جوڑنی ہے، اس کی تو کوئی علامت نہیں ہے، جی
اچھا یہ ضمیر مرفوع متصل بھی ہے، ہاں یہ جو میں علامتوں کو کہہ رہا ہوں نا، دکھ رہی ہے نا جی نون، یہ ضمیر مرفوع متصل بھی ہے، اس طرح ضربا صحیح الف اور ضربو میں واو، تو یا لگا دی، ایسے ہی کیا تھا نا ہم نے. جی 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 صبر کریں ایک منٹ. ہاں تو یہ لگا دیا میں نے آمد اور پھر آمدند اور اوپر والا دی. اور اچھا تھوڑا غلط ہے ٹھیک دوسرے سے. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. میں یہ ہو گیا آمدند، پھر آمد جی آمدید آمدید آمد آمدم اور آمدین. دیں. آپ نے کیا کرنا ہے ماضی قریب، اچھا اس کا ترجمہ میں فرق آئے گا نا، یعنی ماضی مطلق کا ترجمہ کیا تھا، اس کا ترجمہ یہاں تک ہوتا ہے بس، جی اس نے کیا. اس نے کہا، اس نے کیا، وہ آیا، وغیرہ وغیرہ. ماضی قریب میں یہ چیز ساتھ میں لگ جاتی ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سب کے درمیان ہا اور الف ڈال دینا ہے. کیا لگا دینا ہے؟ ہا اور الف. اچھا یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے پہلے میں ہا اور است ڈال دینا ہے. صحیح. ٹھیک ہو گیا. آمدہ است، آمدہ اند، آمدہ ای، آمدہ عید، آمدہ ام، آمدہ ایم. اس کا صحیح. ترجمہ کیا ہو جائے گا، وہ آیا ہے، آیا ہے، وہ سب وہ آئے ہیں، آئے ہیں، اور آپ آئے. ایک جی تو ہے. اور آمدہ عید، آپ سب آئے ہیں. آئے ہو، میں آیا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اور ہم جی آئے ہیں. یہ تو وہ طریقہ ہے جو میں نے خود آپ کے لیے آسان کر کے یہ بتا دیا کہ آپ کیا کریں، وہی جو ماضی مطلق ہی کو آپ جو نا اتاریں، بس اس کی علامت اور صیغے کے درمیان ہا اور الف ڈال دیں. کیا جی ڈال جی دیں؟ ہا اور الف. ہا اور الف ڈال دیں. اور کتاب والے نے آپ کو کیا طریقہ بتا دیا، آپ پھر کے لیے جو آسان ہو وہ کر لو. کتاب والا کہہ رہا ہے کہ ماضی مطلق کے واحد غائب کے آخر میں، یہ ہر جگہ پر کیا آئے گا، ماضی مطلق کا واحد غائب. کتاب والا کیا کہہ رہا ہے، واحد غائب آئے گا سارے. تو واحد غائب کے آخر میں اس ڈال دو تو ہا اور اس ڈال دو تو واحد غائب، اور ہا اور اند ڈال دو تو جمع غائب، ہا اور ای ڈال دو تو واحد حاضر، ہا اور عید ڈال دو تو جمع حاضر، ہا اور ام ڈال دو تو واحد متکلم، ہا اور ایم ڈال دو تو جمع متکلم. اب چاہے اس طریقے سے آپ کریں، یا وہ جو میں نے پوری ماضی مطلق کی گردان یہاں لکھی تو سب کے درمیان میں نے ہا اور الف ڈال دیا. مقصد دونوں کا ایک ہی ہے، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ماضی قریب بنتی کیسے ہے. جی صحیح. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے. جی جی آگے. جی اب میں آپ لوگوں سے ایک ایک بنواتا ہوں تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے. جی اب بسم اللہ. آپ نے مجھے بنا کر دینا ہے، یہ کیا کریں، ہم صرف اسی پیج پہ آ کے رک جاتے ہیں، یہ والا. ہاں شروع میں چلے جاتے. ام، خریدن، یہ آپ بنائیں خالد اقبال صاحب. یہ اسکرین شیئر کریں. اچھا ابھی تک نہیں ہوئی، ایک منٹ.
یہ جی یہ والا مصدر ہے خریدن، خریدنا، ٹھیک ہے، اس کا مضارع. صحیح، ماضی قریب بنانا ہے. تو خرید است واحد مذکر غائب، خرید اند جمع مذکر غائب. آپ جو جی ہے نا اس کو جب بولتے ہیں تو ساتھ میں ترجمہ بھی کر لیا کریں. خریدا از واحد مذکر غائب، اب ترجمہ اس کا کریں. صحیح. خرید است واحد مذکر غائب، اس نے خریدا ہے. خرید اند جمع مذکر غائب، انہوں نے خریدا ہے. خرید ای واحد مذکر مخاطب، تو نے خریدا ہے. خرید اید جمع مذکر جمع مخاطب، تم سب نے خریدا ہے. خریدا ام میں نے خریدا ہے، واحد متکلم. خریدا ایم جمع متکلم، ہم سب نے خریدا ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ اس سے بناؤ حمزہ اقبال. خفتن سونا، خفتد اس کا مضارع. جی کس کو فرمایا؟ حمزہ. جی جی خفتن. اب ہم نے اس کا ماضی قریب بنانا ہے، تو نون کو ہٹا کے ہا اور اس لگائیں گے. خفتہ ہست، اس کا ترجمہ ہوگا وہ سویا ہے. اور خفتہ ہید، نہیں، خفتہ ہند، خفتہ اند خفتہ ان. وہ سوئے ہیں. خفتہ خفتائی تو سویا ہے. خفتہ ایند آپ سب سوئے ہیں. عید ہوگا، عید. عید. عید، خفتہ عید آپ سب سوئے ہیں. خفتہ ام میں سویا ہوں. خفتہ ایم ہم سب سوئے ہیں. آپ کے لیے یہ ہے نا ترسیدن ڈرنا. جی ذوالقرنین حیدر ہے ہمارے ساتھ. جی جی جی. یہ ترسیدن ترسید نون کو ختم کر دیں گے پہلے ترسید، اور اس کے ساتھ ہے اور الف آست لگائیں گے. ترسید آست میں ڈرا، وہ ڈرا ہے، وہ ڈرا ہے. ترسید دست کے بعد ترسید دی. نہیں، جمع غائب ہے. جمع غائب ترسید کیا ہے؟ نون اور دال ہے نا. ترسیدند، نہیں، ترسیدند. ہا اور الف ترسیدند. ترسیدہ. ترسیدہ اند وہ ڈرے ہیں. اس کے بعد ترسیدائی، ترسیدائی، ترسیدہ ای. ترسیدائی ترسیدائی میں نہیں. تو ڈرا، تو ڈرا ہے. ترسیدم نہیں، آپ ڈرے ہیں. ترسید عید. ترسیدہ عید. ترسیدہ عید، ترسیدہ عید آپ ڈرے ہیں. تم ڈرے. ترسیدم نہیں، میں ڈرا ہوں. دم جو ہے نا یہ وہی کل والا ہو جائے گا ماضی مطلق. اس کی بھی اور الف ڈالنا ہے. ترسیدہ ام. ترسیدہ ام، ترسیدہ ام میں ڈرا ہوں. ترسیدیم نہیں، ہم ڈرے ہیں. ترسیدیم نہیں ہونا، ترسیدہ ایم. ترسیدہ ایم ہم ڈرے ہیں. ہاں اس کو آپ دیکھو نا، میں نے
یہ آپ کو بتایا بھی ہے، ادھر دیکھو اسکرین کی طرف، یہ دیکھیں سب جگہوں میں ہا اور الف میں اضافہ ہا کیا، اور الف. سمجھ میں آ رہا ہے ذوالقرنین حیدر؟ جی 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 آ رہے ہیں حمدہ. اس ہا اور الف کو ہٹا دو نا، حمزہ کو، جی پھر وہی جو نا بن جاتا ہے. تو کل ہم نے مطلق پڑھا تھا، سمجھ میں آ گئی بات؟ جی جی اچھا اب آپ کیا کرتے ہیں، ہم نے یہاں پر ہم نے یہ پڑھا کہ اس کے بیچ میں جب آپ ڈال دیتے ہیں ہا اور الف، میں دوبارہ ماضی مطلق کی گردان لکھ رہا ہوں. جی جی آمد، پھر آمدند، آمدی، آمدید، آمدید، آمدم، آمدین. ہاں. اب ماضی قریب میں تو ہم نے یہ کیا کہ ہا اور الف ہا اور کیا، اور یہاں پہلے میں ہا اور است کا اضافہ. اور است کیا. اب ہم چونکہ بنا رہے ہیں ماضی بعید، کیا بنا رہے ہیں؟ جی جی ماضی بعید. بھائی. ماضی بعید میں آپ سیم کیا کرتے ہو، یہی کرتے ہو، بس ہا اور بود بڑھا دیتے ہیں. ہا اور بود. ہا اور بود، اس طرح وہاں پر سب سے پہلے میں ہا اور است بڑھایا تھا، یہاں پر آپ نے ہا اور بود. بود بڑھا دینا. آمدہ بودند اور آمدہ دن. آمدہ بودی اور آمدہ بودید بودید. اور آمدہ بودم. مدم، بودم. ہا اور بود ہر جگہ بڑھائیں، آمدہ بودیم. بودین. فرق کیا، یہ بودیم جو ہے نا بار بار آپ کہتے ہیں ذوالقرنین صاحب، یہ بودیم نہیں ہوتا ہے، یہ بودیم ہوتا ہے. اچھا یہاں پر بھی کتاب والا آپ کو کیا طریقہ بتا رہا ہے، کتاب والا آپ کو جو ہے نا یہ طریقہ بتا رہا ہے کہ آپ کیا کریں، ماضی مطلق کے ہا اور ماضی مطلق کے واحد غائب کے آخر میں کتاب والا آپ کو کہہ رہا ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہا اور بود بڑھا دو تو واحد غائب، اور اس کے بعد پھر ہا اور بود کے ساتھ آپ علامتیں لگاتے جاؤ، جی بو دند، آمدہ بودی، مدی، آمدہ بود دید، دید. اور آمدہ بودم، آمدہ بودی دبودم. اور آمدہ. دبودین. بودیم. ترجمے میں کیا فرق آ جائے گا کہ یہاں پر تھا آ جائے گا، وہ آیا تھا. آمدہ بودند وہ آیا تھا، آمدہ بود اور آمدہ بودند وہ سب آئے تھے. آئے تھے. آئے تھے. آمدہ بودی تو آیا وہ تھا، آپ آئے تھے. یہ تو سے کر لیتے نا پھر ذرا واحد اور جمع کا پتہ چل جاتا جی جی ہے. آمدہ بودید تم سب آپ آئے آئے تھے. تھے. آپ آئے تھے، اور آمدہ بودم میں آئے تھے. آیا تھا، آیا تھا. اور آمدہ بو آئے تھے، ہم آئے تھے. ہم ہم سب آئے آئے تھے. تھے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ جی بعید کی گردان بن جاتی ہے جب آپ عربی میں فعل ماضی کے شروع میں کانا والی گردان لگا دیتے ہیں نا، کانا جی جی کان کانت کانتا کننا کنتا، تو وہی ترجمہ یہاں پر یہ دے گا. ٹھیک ہو گیا.
جی جی اب دوبارہ آ جائیں کتاب کی طرف اور ایک ایک بنائیں. ہاں اس سے بنائیں خالد اقبال، اس سے بنائیں پختن پکانا. صحیح. قاعدہ اس کا یہ ہے ماضی بعید کا کہ ماضی مطلق کے ساتھ ہا اور بود لگائیں گے. پختہ بود واحد غائب ترجمہ اس نے پکایا تھا. ٹھیک ہو گیا. پختہ بودند جمع غائب انہوں نے پکایا تھا. پختہ بودی تو نے پکایا تھا واحد حاضر. پختہ بودید جمع حاضر تم سب نے پکایا تھا. پختہ بودم واحد متکلم میں نے پکایا تھا. پختہ بودیم جمع متکلم ہم سب نے پکایا تھا. اچھا ایک ساتھی ہمارے ساتھ رضی الدین صاحب تھے، وہ کون ہے؟ جی میں حمزہ، میرا پورا نام ہے حمزہ، رضی الدین حمزہ. اچھا اچھا اچھا، دیکھو نا آپ نے کتنے کتنے نام رکھے ہیں، ہم پریشان ہو گئے. اچھا یہ آپ بنائیں رضی الدین صاحب، حمزہ صاحب، یہ ذرا آسان ہے جی اور وہ بھی بڑا اچھا نام ہے. آپ اس سے بنائیں پسندیدن. پسندیدن، اس کی ماضی بعید اس طرح بنے گی پسندیدہ بود، پسندیدہ بودند. اس کا ترجمہ ہوگا کہ آپ سب نے پسند کیا تھا. اور پھر پسندیدہ بودی، آپ ایک نے پسند کیا تھا. پسندیدہ بودید، آپ سب نے پسند کیا تھا. پسندیدہ بو دم، میں نے پسند کیا تھا. پسندیدہ بودیم، ہم سب نے پسند کیا تھا. ہاں سیدن ذوالقرنین. جی پرسیدن پوچھنا، پرسیدن پوچھنا. جی پرسیدہ بود میں نے پوچھا. نہیں سب سے پہلے جو آتے ہیں نا دونوں غائب کے سیغے آتے ہیں، اس نے یا انہوں نے. اس نے، پھر جی اس کے بعد اس نے جو پوچھا. آتے ہیں یا اور یا دال جس میں بڑھاتے ہیں وہ آتے ہیں آپ ایک اور آپ سب، اور آخر میں متکلم کے آتے ہیں میں یا ہم. پرسیدہ بود اس نے پوچھا تھا. پرسیدند بودند اور بود لگانا نا، پرسیدہ بودند. پرسیدہ بودند انہوں نے پوچھا تھا. پرسیدہ بودی تو نے پوچھا تھا. پرسیدہ بو یا اور دال والا ہے. پرسیدہ بودید تو تم سب نے پوچھا تھا. پرسیدہ بودم میں نے پوچھا تھا. پرسیدہ بودیم نہیں آپ پھر اس کو جو ہے نا یم کر کے پڑھ رہے ہیں، یم نہیں ہوتا ہے. پرسیدہ بودیم. جی وہ یم کی شیخ و یم کی مصنوعات بہت پسندیدہ ہیں. یم بیکرز کی، تو اس لیے ذوالقرنین صاحب. میرا کوئی اس فیلڈ میں زیادہ وہ نہیں ہے نا، اس فارسی میں کوئی تھوڑا سا نا اصل میں ایکسپیرینس نہیں ہے. ہم تو صرف اردو اور انگلش پڑھے ہوئے ہیں نا. وہ بھی آج سے 20 سال پہلے، وہ بھی آج سے تقریباً 20 سال پہلے. ٹھیک ہو گیا.
اچھا یہ ایک ہمارے ساتھ ہیں حافظ غلام محی الدین صاحب، یہ ہمارے پرانے اسٹوڈنٹ ہیں اور بڑے اچھے آدمی ہیں. آپ نصیحت ہی کر دیں، یہ والا پڑھیں آپ. پندیدن نصیحت کرنا، پندت مضارع. حافظ غلام محی الدین. جی استاد محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ یہ واقعی مزدار کرم سر آدمی ہے. کرم، آپ کی دعائیں اور عطائیں ہیں سر. ہاں یہ ذرا پڑھے نا آپ، پندیدن نصیحت کیجیے ان کو. جی سر، پندیدن نصیحت کرنا، پندید اس کا وہ بنے گا واحد مذکر غائب. نہیں یہ ہم ماضی بعید پڑھ رہے ہیں، پندیدہ بود. پندیدہ بود سر، پندیدہ بود، پندیدہ بودن